خبیث اور گندی چیز ہے۔ اب ایک محدث جنہوں نے بدعتی کے بارے میں اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، کیا لکھا کہ بدعتی کی یہ چاہت ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ کیا چاہت ہوتی، کیا خواہش ہوتی؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے، اعمال نامے ہاتھوں میں دے دیں گے، دے کے بولیں گے دیکھو یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، تم دیکھ لو۔ اب سب کا اعمال نامہ اپنے اپنے ہاتھوں میں مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال نامہ بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال نامہ ایسا اعمال نامہ جس میں کوئی ایک غلطی نہیں ملے گی، کوئی ایک گناہ نہیں ملے گا اس کے اندر، سب سے ٹاپ اعمال نامہ۔ اور بدعتی یہ چاہتا ہے، یہ خواہش کرتی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ دیکھ، آج تیرے نبی کا اعمال نامہ دیکھ اور ہمارا بھی اعمال نامہ دیکھ، ہم نے ایسا عمل کیا ہے، اتنے اعمال ہم نے کیے ہیں، اتنے اعمال کیے ہیں کہ تیرے نبی نے بھی نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی نہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہ نبی جو کام نہیں کیے تم کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس محدث نے اس کتاب میں جو لکھا حقیقت ہے کہ ان کی خواہش تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہم نبی سے آگے بڑھ جائیں۔ تو اتنی بڑی خبیث چیز ہے، اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت فرمائے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے اب بدعتوں کا رد کریں گے، بدعتیوں کو کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، رد کریں گے، تو ہمارے کچھ بھائی جو بدعتوں میں مبتلا ہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ اعتراضات آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ کچھ طرح کے اعتراضات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کیا اعتراضات ہوں گے؟ اب دیکھیے، سب سے پہلے جو اعتراض وہ پیش کریں گے، یعنی کہ ہم جو بدعت کر رہے ہیں اس میں کیا گناہ ہے، کیا قباحت ہے، بدعتیوں کی بدعت کا رد کریں گے تو یہ مغالطہ اور یہ باتیں وہ پیش کریں گے کہ ہم بدعت کرتے ہیں تو آپ بھی تو بدعت کرتے ہیں۔ آپ بولیں گے اب بدعت تو ہم تو بدعت نہیں کرتے، الحمدللہ قرآن و حدیث سے ہمارا عمل ہے، اہل حدیث کا عمل قرآن حدیث سے ہٹ کر کے نہیں ہوتا ہے، تو وہ آپ کو کیا کہیں گے کہ ہم بدعتی ہیں، ہم بدعت والے کام کرتے ہیں، تو آپ کے اندر بھی کچھ ایسے کام ہیں جو بدعت ہے، آپ بھی تو بدعت کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، کون سا عمل ہے ہمارے اندر، کون سی بدعت ہے، کیا بدعت ہے، ہم کیا بدعت کرتے ہیں؟ تو کہا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلا ان کا مغالطہ ہے، یہ پہلی بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے کل کوئی اگر آپ کے سامنے ایسی بات کہی تو اس کو جواب دینے کے لیے بات کو غور سے سنیے۔ کہا کہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں محراب نہیں ہوتے تھے، لیکن آج آپ کی مسجدوں میں بھی محراب ہیں، محراب لگے ہوئے ہیں، تو لہذا یہ بدعت ہے اور اس بدعت میں آپ بھی ملوث ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آج دنیا کے اندر دیکھیے، دنیا میں ساری مسجدیں بشمول مسجد نبوی کو ملا کر کے ساری دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں، آپ کو ایک مسجد بغیر محراب کے نہیں ملے ہے۔ مسجد نبوی میں بھی محراب ہے، مسجد قباء میں محراب ہے، ہر مسجد میں، دنیا کی ہر مسجد میں محراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی، گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، ایک نہیں ہوں گے، اجماع نہیں ہوگا گمراہی پر۔ اب یہاں پر ساری امت کے جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی گروپ ہیں، سب
اس چیز کو مانتے ہیں کہ مسجد میں محراب ہونا چاہیے اور مسجد محراب کے ساتھ تعمیر کی جاتی ہے. یعنی امت کا اس بات پر اجماع ہے، امت کا اس بات پہ اجماع ہے. دلیل کے طور پہ سب سے پہلے قرآن اور اس کے بعد نبی کی حدیث. قرآن حدیث، پھر اس کے بعد قیاس اور پھر اس کے بعد اجماع. یعنی اجماع بھی یہ حجت ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے دین میں جو ساری امت اس پر جو ہے جمع ہے، اجماع ہے، سب اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو وہ بھی حجت بن سکتا ہے، وہ بھی حجت بن سکتا ہے. اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر آیا. زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. قرآن میں محراب کا نام آیا. کیا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ؟ زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. اب دیکھیے، محراب جو لگائی جاتی ہے مسجد کے اندر، آپ کو کسی عالم نے یہ کہا کہ بھائی جس مسجد میں محراب ہو وہ محراب والی مسجد میں نماز پڑھو تو 10 نیکیاں آپ کو زیادہ ملے گی؟ کوئی بولے؟ نہیں بولے. نہیں، محراب نہیں ہے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی. کوئی بولے؟ نہیں بولے. یہ ایک پہچان ہے. محراب ایک پہچان کے طور پہ بنائے جاتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یہ کسی کا گھر نہیں ہے بلکہ اللہ کا گھر مسجد ہے. اس پہچان کے لیے محراب بنایا جاتا ہے، گھروں کے اندر محراب نہیں بنایا جاتا. اور یہاں پہ زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، اور علماء بتاتے کہ زکریا علیہ السلام کی شریعت میں نماز صرف مسجد کے اندر پڑھی جاتی تھی، کوئی اور جگہ پہ نماز نہیں پڑھنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کے آقا کو جو ہے، آقا کے لیے زمین کو جو ہے مسجد بنا دیا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا. ورنہ زکریا علیہ السلام کی شریعت میں نماز پڑھنا ہے تو مسجد میں پڑھنا. تو لہذا وہ محراب کہاں پہ ہے؟ مسجد کے اندر ہے. تو محراب کا اصل موجود ہے. بدعت کے معنی میں سمجھا گیا کہ جس کی اصل موجود نہ ہو پہلے وہ آپ نے کیا ہے تو وہ بدعت کہلاتی ہے. یہاں پر اصل موجود ہے، نبی سے پہلی شریعت میں محراب موجود ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو لہذا اس کو بدعت نہیں کہیں گے. یہ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، لہذا یہ بدعت نہیں کہا جاتی. اسی طرح سے اب دیکھیے دوسری چیز، جب آپ اس کو جو ہے اس کا جو ہے خلاصہ ان کو سمجھا دیں گے تو اب جو ہے دوسرا مغالطہ اور دوسرا اعتراض کیا پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں مینار نہیں ہوتے تھے. مسجد میں مینار نہیں ہوتے تھے تو لہذا آپ نے مینار بنائی ہے مسجد میں، لہذا آپ نے بھی بدعت کی ہے. آپ نے بھی. اب ایسے سوال آپ کے سامنے آتے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے. اس کے جواب آپ دیکھیے. تو مسجد میں مینار نہیں تھے نبی کے زمانے میں، یہ مسجد میں مینار لگا کر کے آج تم بھی بدعت میں مبتلا ہو، تم بھی ایک نیا کام کر رہے ہو دین کے اندر. تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ مینار کا تذکرہ حدیث رسول میں آ گیا. مینار کا تذکرہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا، اور جس چیز کا تذکرہ میرے حدیث نبی کے حدیث میں آ جائے وہ بدعت نہیں ہوتی. تذکرہ آ گیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بیان کرتے وقت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اس وقت مسجدوں میں مینار نہیں تھے، اس وقت مسجدوں میں مینار نہیں تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد کا جو حدیث بیان کر رہے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نہ اتریں گے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئیں گی جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نہ اتریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ جو ہے فجر کا وقت ہوگا، وہ فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت کا وقت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آپ کا نزول ہو رہا ہے، دو فرشتوں کے پروں پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا، اس طرح سے ہاتھ رکھ کر کے دو ہاتھوں اس طرح فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ اتر رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے آپ کے جو ہے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ جب آپ سر کو ایسا جھکائیں گے تو پانی کے قطرے نیچے گریں گے، جب آپ سر کو ایسا کریں گے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں دیکھیے کیسا خاکہ کھینچا ہے، کیسا نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا، جیسا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ کہا جب وہ سر کو اوپر اٹھائیں گے تو ان کے سر پہ یہ پانی ایسا چمکے گا جیسا موتی چمکتے ہیں۔ وہ پھر اس کے بعد میں وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دمشق کی مسجد میں، دمشق کی جامع مسجد ہے، اس کی مشرقی مینار کے اوپر جو ہے ان کا نزول ہوگا۔ مینار کا لفظ آ گیا کہ حدیث کے اندر، اگر یہ بنانا غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وضاحت کے ساتھ اس کی بھی وضاحت کرتے کہ وہ لوگ بنائیں گے مینار کو، لیکن میری امت کے لوگوں یاد رکھنا تم جو ہے مینار کو مسجد میں نہیں بنانا، نبی نے منع نہیں کیا، لیکن مینار کا لفظ آپ کے زبان مبارک سے نکلا اور عیسیٰ علیہ السلام کا اس پر نزول ہو رہا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں سے ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی، وہ سیڑھی کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، مسجد کے اوپر سے نیچے اتریں گے، مسجد کے اندر جائیں گے، اقامت ہو رہی ہوگی، حضرت مہدی کا زمانہ ہوگا، مہدی جو میری جو ہے اولاد میں سے ہوں گے، وہ مہدی امامت کرانے کے لیے مصلی پہ موجود ہوں گے، اقامت ان کے لیے کہی دی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، دور سے کہا یہ تو عیسیٰ آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، جب وہ مسجد میں تشریف لائیں گے، تعال صلی لنا، اے عیسیٰ علیہ السلام آئیے آپ ہمیں نماز پڑھائیے، آئیے آگے بڑھیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دیکھیے میں جو ہے امام بن کے نہیں آیا بلکہ نبی کا غلام بن کے آیا۔ ہاں، یہ بتانا چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں میری شریعت کو چلانے نہیں آیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو حنفی فقہ کو جو ہے رائج کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہیں گے میں نبی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو ہے میں نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی شریعت پہ میرا عمل ہوگا، اسی شریعت کی دعوت دوں گا، قرآن کی دعوت دوں گا، نبی کی تعلیمات کو جو ہے تمہارے اندر عام کروں گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے فرمان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ آج میں اور آپ نبی کو چھوڑ کر کے نبی آ رہے تو نبی کی شریعت پہ عمل کر رہے، اور تم نبی کے امتی کہلا کے کسی امتی کی جو ہے تم تابع ہے کہ ان کی تقلید کر کے، ان کی پیروی کر کے، ان کی فرما برداری کر کے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کو لازم پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کے علاوہ تیسری چیز تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ تو لہذا کہنے کا سب بات یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر، اس حدیث کے اندر مینار کا ذکر آ گیا تو لہذا یہ بدعت نہیں ہے، وہ اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن نبی نے کہا کہ وہ مینار ہوگی، وہ مینار پہ اتریں گے، تو لہذا مینار کا ہونا یہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح سے جب یہ بات آپ ان کو سمجھا دیں گے تو جو ہے اس کے بعد اب تیسرا اعتراض، اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر کپڑا نہیں ہوگا، جب وہ اتریں گے، جب ان کا نزول ہوگا تو سر پہ کپڑا نہیں ہوگا، یعنی کہ ننگے سر مسجد میں آئے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اس کے بعد میں پھر حضرت عیسیٰ خود امام بن جائیں گے، لیکن وہ نماز حضرت مہدی کے پیچھے وہ پڑھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کے سر پہ کپڑا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو
تو وہ بغیر کپڑے کے ننگے سر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہابی پڑھو گے؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آج کوئی بیچارہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا تو بولا وہابی آ گیا، مسجد کو دھو دو. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ اب وہ مسجد کون سی ہوں گی؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، اب تیسرا اعتراض جو ہے وہ کریں گے. جب یہ جواب بھی آپ دے دیں گے تو تیسرا اعتراض ان کے پاس یہ ہے کہ آج کل جو ہے جو قرآن کے اندر جو آراب لگے ہوئے ہیں، جو آراب ہیں، آراب یعنی کہ زیر زبر پیش، یہ جو قرآن میں لگے ہوئے ہیں اس کو آراب کہا جاتا ہے. یہ قرآن کے اندر جو آراب ہیں نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھے. آج جو تم قرآن پڑھتے ہو اس میں بھی آراب ہے، ہم جو پڑھتے ہیں اس میں بھی آراب ہے. اب آراب کے بغیر قرآن موجود نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہوئی، اور اس بدعت میں آپ بھی مبتلا ہیں، آپ بھی بدعتی ہیں. اب اس کا جواب کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے اوپر ڈال دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ آراب اس وقت نہیں تھے. ابھی آراب کے سلسلے میں بات کو سمجھیے. آراب کے بغیر قرآن لکھا جا سکتا ہے، آراب کے بغیر قرآن لکھا جا سکتا ہے لیکن پڑھا نہیں جا سکتا. آراب کے بغیر قرآن پڑھا نہیں جا سکتا، لکھا ضرور جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پڑھا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین کو اللہ کے رسول نے کیسا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین ہی کہے یا کچھ اور انداز میں اس کو پیش کیا؟ الحمدللہ رب العالمین ہی نہ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو آج میں اور آپ کہتے ہیں. پڑھنا ہمارا کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. نبی کیسا پڑھے؟ الحمدللہ رب العالمین. نبی کے زمانے میں قرآن لکھی جاتی تھی لیکن آراب نہیں لکھے جاتے تھے، لیکن پڑھنا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. میرا پڑھنا الحمدللہ رب العالمین، آپ کا پڑھنا الحمدللہ رب العالمین، نبی کا پڑھنا بھی الحمدللہ رب العالمین. الحمد ہے، الحمد کو آپ بولیں گے کہ بھائی میں الف پہ زبر نہیں لگا کے پڑھوں گا، الف پہ زبر میں نہیں پڑھوں گا، لام پہ جزم نہیں پڑھوں گا، ہا پہ زبر نہیں پڑھوں گا، میم پہ جزم نہیں لگاؤں گا، دال کو پیش نہیں پڑھوں گا. بھائی مت لگا لے، پڑھ. تو کیا پڑھنا چاہ رہا؟ بولا الحمد. الحمد جب بول رہے ہیں تو اس پہ آراب لگے کہ نہیں لگے؟ آپ پین سے لگانے کی ضرورت نہیں، جو آپ دہرا رہے ہیں اسی میں لگ گیا. تو لہذا اس کا اصل تھا نبی جیسا پڑھے ویسا ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے آراب ہو یا نہ ہو. یہ آراب سہولت کے لیے حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ آراب لگائے گئے، کیونکہ جو عربی نہیں جانتے، جو عجمی ہیں، ان کے لیے سہولت کے لیے یا سب کی سہولت کے لیے یہ آراب جو ہے لگائے گئے. اگر نہیں لگائے گئے، لگانے سے پہلے بھی قرآن کا تلفظ وہی تھا اور لگانے کے بعد بھی تلفظ وہی ہے. آراب لگانے کے بعد بھی وہی تلفظ ہے اور پہلے بھی وہی تلفظ تھا. تو لہذا یہ بھی بدعت نہیں کہلاتی، کیونکہ اس کا اصل موجود ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر آراب کے ضرور پڑھا ہے، لیکن آج آراب لگا کر کے جو انداز سے پڑھا جاتا ہے وہی انداز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے بتایا کہ ایسا پڑھنا ہے. اسی لحاظ سے آراب لگائے گئے. یعنی بدعت کیا ہے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اصل پہلے سے موجود نہ ہو وہ بدعت کہلاتی ہے. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت کی تو وہ آراب کے ساتھ آپ نے پڑھا، آراب کے ساتھ پڑھا، لکھا نہیں لیکن پڑھنا آراب کے ساتھ میں پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے اب چوتھا اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں جس کو آپ بدعت کہتے ہیں اس کی منع دکھا دو. ہم جو کر رہے ہیں بھائی یہ بدعت ہے، یہ دین میں نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، تم یہ کر رہے یہ بدعت ہے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس کی منع بتا دو کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، منع بتا دو، منع بتا دو. تو بدعت اسی کو کہا جاتا ہے جس کا منع موجود نہ ہو. جس کا منع ہی موجود نہ ہو وہی بدعت ہے.
جس کے کرنے کا حکم ہے وہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ ایسا کرنا ہے. آپ کو پانی بیٹھ کے پینا ہے، آپ کو قرآن حدیث میں یہ بات مل جائے گی. اب یہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، تو لہذا تم کریں، وہی تو بدعت ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. بدعت وہی ہوتی ہے جس کا منع موجود نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا نام ہی نہیں لیا اس کا، سمجھے، نام ہی لیا. اس کی مثال ایسے ہی ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے یہ کہے کہ مجھے اس کی موت بتا دو جو ابھی پیدا نہیں ہوا. ہاں، اب کوئی آ کے آپ کو بولے بھائی مجھے اس کی موت بتا دو جو پیدا نہیں ہوا، یہ کیسی بات ہے؟ ارے بھائی وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کی موت کیسے بتائیں گے؟ تو لہذا اس کا ذکر ہی کیوں کریں گے آپ جو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا وجود دنیا میں نہیں ہے. یہ غلط بات ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے منع موجود نہیں ہے، لہذا ہم کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ جو ہے آپ شیعوں کو دیکھیے، شیعوں کی مسجد میں جو اذان ہوتی ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی جہاں شیعہ کی مساجد ہیں یا ہندوستان پاکستان کے اندر جو مساجد ہیں ان کے اذان میں جو ہے کچھ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بالعفاش. یہ الفاظ وہ لوگ اذان میں زیادہ بولتے ہیں. اذان کیا بولتے ہیں لوگ؟ زیادہ ایکسٹرا جو ہے اذان میں وہ لوگ ایڈ کر لیے. اس کے بغیر اذان وہ نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ اذان کے اندر دہرانا لازم اور ضروری ہے. اس کے اندر حضرت علی کی جو ہے ولایت کا ذکر ہے، حضرت علی کے خلافت کا ذکر ہے، نبی کے وصی ہونے کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ کے ولی ہونے کا جو ہے ذکر ہے. تو لہذا یہ کرنا ضروری ہے. اب شیعوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ کلمات کے بغیر جو ہے اذان پوری نہیں ہوتی. اب آپ سنیوں میں لے لیجئے، سنیوں کے تمام جماعتوں میں، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے کسی بھی جماعت کے ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی گروہ کے ہوں، جہاں پر سنی ہے تمام سنیوں کا یہ اتفاق ہے کہ یہ الفاظ جو یہ شیعہ دہراتے ہیں یہ دین میں جو ہے ایکسٹرا ہے، یہ نئے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ الفاظ نہیں تھے، یہ الفاظ بالکل نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اس اذان کے کلمات دکھا دیے تھے، تو وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آ کر کے ان الفاظ کو دہرا دیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لوگوں کو مسجد میں بلانے کا طریقہ جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ جمع کرنے کے لیے مسجد میں نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کس طرح کا طریقہ اپنایا جائے. کوئی کہا کہ جو ہے وہ بگل بجایا جائے، کوئی کہا کہ جو ہے وہ آگ جلائی جائے. تو لہذا یہ تمام جو ہے مشورے قبول نہیں کیے گئے. آگ جو ہے یہ مجوسیوں کا جو ہے مجوسی اس کی عبادت کرتے ہیں، لہذا ہم آگ کو نہیں لیں گے. اور جو سور پھونکا جائے گا اس طرح کا کوئی جو ہے بگل بجانے کے لیے یہ عیسائی اور یہودیوں کا عمل ہے، لہذا ہم اس کو نہیں لیں گے. تو اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں اذان کے الفاظ کو دکھا دیا. وہ آ کر کے نبی کے سامنے دہرا دیے. نبی نے اس کی جو ہے تصدیق کر لی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو لہذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کلمات سکھا دیے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کے ساتھ میں جو ہے اذان دی. اس کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں تھے جو تم نے آج ایڈ کیے. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں آپ دیکھیے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی کے مؤذن تھے، انہوں نے بھی ان الفاظ کو نہیں دہرایا. اس کے بعد میں ایک اور صحابی تھے اور انہوں نے بھی جو ہے ان الفاظ کو نہیں دہرایا. صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، ائمہ کے زمانے میں کسی بھی زمانے میں یہ الفاظ نہیں دہرائے گئے. یہ تم نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کیا ہے، لہذا یہ جو ہے یہ بدعت ہے، یہ خراب ہے. یہاں تک کہ ایک شیعہ عالم ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ ہم شیعوں کی بدعتوں میں، وہ لکھتا ہے کہ ہمارے شیعوں کی بدعتوں میں یہ بھی ایک بدعت ہے. اذان میں جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں یہ بھی بدعت ہے. یہ ان کے شیعہ کا عالم جو ہے وہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ بدعت ہے. اب اگر یہ شیعہ حضرات یہ کہیں
کہ بھائی یہ جو ہم ان کو کہتے ہیں نا بھائی یہ بدعت ہے، یہ تم جو حضرت علی کا نام اس میں کیوں لایا، یہ غلط بات ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط طریقہ تم نے ایجاد کیا۔ اگر شیعہ ہم سے کہیں کہ بھائی اس کا معنی بتا دو، اس کا معنی بتا دو، تو کیا بتائیں گے؟ اس کا معنی بتا دو کیا بتائیں گے؟ یہی نہ کہیں گے کہ بھائی عبداللہ حضرت بلال نے نہیں دی، ان میں مختوم مخدوم میں نہیں دی، اور کسی نے بھی جو ہے صحابہ کے دور تابعین کے دور میں کسی نے بھی جو ہے ان الفاظ کو نہیں دہرایا، لہذا جو ہے یہ غلط ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے جو ہے اس کو جو ہے شروع کیا ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ تو لہذا اس کا یہ جواب ہوا کہ جو ہے جس کا جو ہے منع موجود نہیں ہے، جس کا منع موجود نہیں ہے وہ جو ہے بدعت کہلاتی ہے۔ اور پانچواں اعتراض جو ہوتا، پانچواں اعتراض کیا ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ ہم جو کریں اس میں برائی کیا ہے؟ ہم جو بھی کر رہے ہیں اچھا ہی کر رہے ہیں، نبی کی میلاد منا رہے ہیں تو غلط کیا کر رہے ہیں؟ اس میں نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے، نبی پہ میلاد پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ بھائی قرآن پڑھنا برا ہے کیا؟ نبی پہ درود پڑھنا برا ہے؟ ضرور نبی پہ درود پڑھنا بڑا جو ہے فضیلت والا عمل ہے، نبی پہ درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کثرت سے درود پڑھو، کل قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کروں گا۔ درود پڑھنا برا نہیں ہے، قرآن پڑھنا برا نہیں ہے، قرآن پڑھنا برا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن پڑھا تم وہاں قرآن پڑھو، نبی نے جہاں درود پڑھنے کا حکم دیا وہاں درود۔ یہ میلاد کا اصل موجود نہیں ہے، میلاد کا اصل ہی موجود نہیں ہے، اس کو تم جو ہے ایجاد کیے، اس کو جو ہے عید میلاد النبی، عید کا نام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا، اسی دن مجھے نبوت دی گئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اور عید کے دن روزہ رکھنا یہ شیطان کا عمل ہے، مومن کا عمل نہیں۔ مومن کو عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، بلکہ حرام ہے، ثواب نہیں، آپ کو عذاب ہوگا، آپ کو گناہ ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے، اس کی وجہ سے آپ جہنم میں جائیں گے۔ روزہ رکھ رہے ہیں آپ اللہ کے لیے، بھوک کو برداشت کر کے، پیاس کو برداشت کر کے، لیکن اس دن روزہ رکھ رہے ہیں جس دن اللہ کے نبی نے روزہ نہیں رکھا، منع کیا عید کے دن روزہ رکھنے سے، اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ لہذا جس دن عید ہے اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جس دن روزہ رکھا جاتا ہے وہ دن عید کا دن نہیں کہلائے گا، وہ دن عید کا دن نہیں کہلائے گا۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ ہم کہتے ہیں دین میں اچھا عمل وہی ہے جس کو نبی نے کیا، نبی نے جس عمل کو کیا وہی عمل اچھا ہوتا، نبی نے نہیں کیا وہ عمل اچھا نہیں ہوتا۔ آپ سجدہ کرتے ہیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، یہی نہ پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک آدمی سجدے کے اندر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ صورت سجدے کے اندر پڑھ لیا اور جا کر کے مولوی سے پوچھا، وہ چاہے کسی بھی جماعت کا مولوی ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی گروہ کا ہو، مسلمانوں کا، سنی جماعت کا، کسی بھی عامل سے جا کر کے وہ پوچھتا ہے مولانا بتائیے کیا میرا سجدہ ہو گیا، میری نماز پوری ہو گئی؟ وہ یہی جواب دے گا کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ بولا کیوں نہیں ہوئی؟ میں تو قرآن پڑھا سجدے میں، انا اعطینا کا سورہ پڑھا، قل اللہ کا سورہ پڑھا، میں جو ہے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ سورہ قرآن پڑھنے پہ اللہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں دیتے ہیں، تو میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے غلط کیا کیا؟ ہاں تو نے قرآن پڑھا ضرور، لیکن وہاں پڑھا جہاں میرے نبی نے نہیں پڑھا۔ نبی نے منع کیا ہے، منع ہے، منع، سجدے کے اندر اور رکوع میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔